الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون کیا تیرے رب کی رحمت وہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے خود ہی ان کے درمیان اسباب معیشت دنیاوی زندگی کے تقسیم کر دیے.
اور ایک کو دوسرے پر فوقیت دے دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لے لیں، ایک دوسرے کے ماتحت ہو جائیں، اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے جو کچھ تم لوگ جمع کرتے ہو یا یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ آج یکم مئی ہے اور اس مناسبت سے ہمارے ہاں آج نمازیوں کی تعداد بھی کم ہے نسبتاً۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹیں بند ہیں، اور مارکیٹیں کیوں بند ہیں؟ یکم مئی کو چھٹی ہوتی ہے۔ چھٹی کس مقصد کے لیے ہوتی؟ چھٹی اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ اس کو یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے، کہ مزدوروں کا عالمی دن ہے، ساری دنیا مناتی ہے تو پھر ہم کیوں نہ منائیں؟ اللہ اکبر۔ بہت ساری باتوں میں ہم مغرب کے دیے ہوئے نظام کے پابند ہیں۔ ہم یوم تکبیر کی چھٹی نہ کریں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اگر ہم یوم مزدور کی چھٹی نہ کریں تو ہمیں پوچھنے والے ہیں، اس لیے ہمیں کرنی پڑتی۔ تو بہرحال اس کے شرعی جواز کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، بس اتنی بات ضرور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جتنے بھی دن منائے جاتے ہیں، کسی دن کوئی دن ہوتا ہے والدین کا دن منایا جاتا ہے، کبھی باپ کا دن منایا جاتا ہے، کبھی ماؤں کا دن عالمی دن ہوتا ہے، کبھی اساتذہ کا عالمی دن ہوتا ہے، اور کبھی کسی کا عالمی دن، کبھی کسی کا عالمی دن، یہ منائے جاتے جا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی چھٹی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، لیکن یہ یوم مزدور کے اوپر چھٹی لازمن ہوتی ہے اور پوری دنیا میں ہوتی ہے، اور اس کی نسبت ہے تو ایک واقعے کی طرف جو 1886 کے اندر ہوا تھا شکاگو۔ ہوا یہ تھا کہ کچھ مزدور اپنے حقوق کے لیے نکلے تھے، ان کو لیڈ کرنے والے، ان کی قیادت کرنے والے، اس سے پہلے ظاہر ہے کوئی ٹریڈ یونینز نہیں ہوتی تھیں، یہ جو آج کل یونینز بن جاتی ہیں، یہ جو الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد ایک یونین بنتی ہے، ہر جگہ کی ایک یونین ہے، اور یہ ٹریڈ یونینز کا کانسیپٹ بھی اصل میں 1886 کے واقعے کے بعد آیا۔ اور یہ کیوں ہے؟ اصل میں پوری دنیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سرمایہ دارانہ اور اشتراکی خیالات میں تقسیم تھی۔ سرمایہ دار جو ہے وہ اس بات پہ کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ کسی کے پاس جتنا مرضی سرمایہ ہو، اس کی آزادی ہے، جتنا مرضی وہ لے لے، لہذا جب اس کے پاس سرمایہ آ جاتا ہے تو پھر وہ باقی سارے انسانوں کو غلام بنا لیتا۔ جب سارے انسان غلام بن جاتے ہیں تو اب وہ اپنی مرضی سے اس کے اوپر حکم چلاتا ہے، وہ کسی کی بات مانے یا نہ مانے ان کو انسان بھی نہیں سمجھتا۔ لہذا پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ مزدوروں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ اور کمتر جو معاشی اسباب رکھتے ہیں ان کے ساتھ پوری دنیا میں کیا سلوک کیا جاتا رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ آپ خاص طور پر مغرب کی تاریخ پڑھیں گے اور امریکہ کی اور یورپ کی تاریخ پڑھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح کا سلوک ان کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی غلامی کا تصور دنیا میں موجود تھا، اور خاص طور پہ عرب کی جو سرزمین تھی وہاں غلامی کا تصور موجود تھا۔ انسان انسانوں کو غلام بناتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا جو صحابی نے بیان کیا کہ وہ اخراج العبادی من عبادت العبادی الى عبادت اللہ وحدہ، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں دے دینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، لوگ غلام نہ رہے۔ تو بہرحال ٹریڈ یونینز اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ لوگ سرمایہ دار کے سرمایہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی ایک فیکٹری میں 600 کیا 6000 مزدور بھی کام کرتے ہو اور ایک سرمایہ دار ہے اور وہ سب سے حاوی ہے،
وہ ان کی سب کی قسمت کے فیصلے وہ کرتا ہے، اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے سرمایہ دار کے برابر ہو کے اس سے بات کر سکے۔ اس لیے ضرورت پڑی کہ آپس میں جتھا بندی کی جائے، آپس کی قوت کو مجتمع کیا جائے اور یونین بنا کے ایک اپنا سربراہ بنا لیا جائے، تاکہ اس کے ساتھ وہ جو 600 100 200 600 1000 6000 جتنے بھی مزدور ہیں سب کی قوت مجتمع ہو جائے، اور یہ مجتمع ہو کے ان کا ایک لیڈر جو ہے وہ سرمایہ دار کے ساتھ ہمارے حقوق کے لیے بات تو کر سکے۔ اس کی ضرورت ہی اس لیے پڑی، اس لیے کہ کوئی اور تصور انسانیت کا تھا ہی نہیں۔ اور جب انہوں نے پہلی دفعہ 1 مئی کو 1886 کو اس وقت کے جو اس سے پہلے جو کہ ٹریڈ یونینز نہیں تھی، تو اس وقت پہچان یہی تھی کہ کچھ عیسائی لیڈرز تھے، کچھ یہودی لیڈرز تھے۔ انہوں نے مزدوروں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے انہوں نے ایک مظاہرہ کیا سرمایہ داروں کے خلاف، اور سرمایہ دار پھر کیا کرتے ہیں ایسے موقع پر؟ ظاہر طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے طاقت کا مظاہرہ کیا، ان کے اوپر فائرنگ کی گئی اور ہزاروں لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے۔ بقول تاریخ نقل کرنے والوں کے کہ یہ شہدائے شکاگو ہے، کہ شکاگو کے اس مظاہرے کے اندر جو لوگ مرے وہ مسلمان تھے نہیں تھے، وہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے، انسان تو تھے، لیکن ان کو آپ شہید کہیں نہ کہیں، لیکن مظلومیت کے عالم میں سرمایہ دار کے ظلم کا شکار ہوئے اور وہ مر گئے، ان کی یاد میں یہ دن منایا جاتا۔ اب اس بات سے قطع نظر، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں اس بات کو قطعاً جو ہے وہ جواز اور عدم جواز کے اوپر بحث نہیں کرنا چاہتا۔ ایک اصول بہرحال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر تو کوئی بھی دن منایا جائے جس کی نوعیت مذہبی ہو، مذہبی نوعیت کا ہو، اور وہ دن منایا جائے اور اس کی کوئی گنجائش یا کوئی دلیل، کوئی ثبوت ہمیں کتاب و سنت میں نہ ملے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہ ملے، تو ایسا دن منانا نہ صرف یہ کہ وہ ثواب نہیں ہوگا، جس کو ثواب سمجھ کے کیا جائے، نہ صرف یہ کہ وہ ثواب نہیں ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب والی چیزیں، جتنے کام ثواب والے ہیں وہ سارے بتا دیے ہیں، کوئی بات نہیں چھوڑی۔ اور اگر ہم کوئی نیا کام ثواب والا شروع کریں گے، وہ بھلے 1 مئی مزدوروں کا دن ہی ہو، اس کو اگر ثواب سمجھ کے منائیں گے تو یہ گناہ ہو جائے گا، یہ اصول ہے۔ لیکن بہت سارے دن سماجی نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ جب آپ مذہبی نوعیت کا کوئی کریں گے تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس جاہلی دور کے 2 تہواروں کا تذکرہ سنا، حدیث میں موجود کہ 2 تہوار وہ مناتے تھے اور وہ مذہبی نوعیت کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ 2 تہوار نہیں منائیں گے۔ مسلمانوں کے لیے 2 تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بس یہ منائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور تہوار نہیں منائیں گے۔ لہذا ثواب سمجھ کے ہم مناتے ہیں، اور ثواب سمجھ کے اگر کوئی تیسرا دن منائے تو گناہ ہو جائے گا۔ البتہ سماجی نوعیت کے بہت سارے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جس کا منانا ثواب اور عدم ثواب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یوم مزدور منانا ثواب ہے یا نہ منانا گناہ ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یا جو بنائے گا وہ بہتر ہے، جو نہ بنائے گا وہ نہیں بہتر۔ یہ تو ایک عالمی ایک جبر کا نظام ہے، اس نظام کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، اور اسی نظام کے تحت ہمارے اوپر بھی جیسے اقوام متحدہ نے بہت ساری پابندیاں پورے ملکوں میں لگائی ہوئی ہیں اپنے رکن ممالک کے اوپر، اسی طرح ہمارے اوپر بھی ایک عالمی جبر کی، عالمی نظام کی ایک پابندی ہے کہ یوم مزدور مناتے ہیں اور منا لیتے ہیں، بس اس کا تعلق کوئی ثواب اور عدم ثواب سے نہیں۔ جو بھی کام معاشرتی نوعیت کے ہوں گے اور سماجی نوعیت کے ہوں گے، وہ چاہے انفرادی ہوں چاہے اجتماعی ہوں، اس کے منا لینے اور نہ منا لینے میں نیت انوالو ہوگی کہ کس نیت سے وہ منا رہا۔ اگر کوئی نیت ثواب کی ہے تو وہ گناہ ہو جائے گا، کیونکہ ثواب کا کام صرف وہ ہوگا جس کی دلیل کتاب و سنت ہو، اور اگر اس کا مقصد کوئی
سماجی نوعیت کی ذمہ داری ادا کرنا ہے، یا کوئی سماجی نوعیت کا مسئلہ اجاگر کرنا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک دن منانے سے مزدوروں کے حقوق پر بات ہو جاتی ہے، ان کے لیے کوئی مراعات کا اعلان حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا کچھ سماجی نوعیت کا کوئی معاملہ ہے جو مزدوروں کے فائدے کا ہے تو یہ بات نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ یہ دن کس لیے مناتے ہیں، کس نیت سے مناتے ہیں۔ جو شخص جس نیت سے منائے گا وہ اسی کا بدلہ پائے۔ لہذا ہم اس کے جواز اور عدم جواز پہ بات نہیں کرتے، میں نے یہ بات کہی۔ لیکن کیا یہ عالمی دن مزدوروں کا منا لینے سے، جو میرا فوکس ہے اس وقت بات کرنے کا، کیا مزدوروں کا عالمی دن منا لینے سے مزدوروں کے حقوق پورے ہو جاتے ہیں؟ کیا جو 1 مئی 1886 کو واقعہ ہوا تھا، کیا اس واقعے کی کوئی ریمیڈی مل جاتی ہے؟ کوئی اس کا کوئی جو اس وقت وہاں پہ ہلاک ہوئے، جن کو مارا گیا، مظلومیت کے عالم میں مارے گئے، کیا ان کے گھر والوں کو کوئی کمپنسیشن دی گئی ہے یا دی جاتی ہے؟ یا آج کے دور میں بھی مزدوروں کے لیے کوئی اگر اس کا فائدہ ہے تو پھر ضرور کرنا چاہیے۔ اور اگر مزدوروں کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ابھی میں بات کر رہا تھا اشرف صاحب سے، سبحان اللہ، کہ میں نے کہا مزدوروں کا عالمی دن ہے، ساری دنیا کو چھٹی ہوتی ہے سوائے مزدور کے، سوائے مزدور کے سب کو چھٹی، جس کے لیے جس کے نام پر دن منایا جاتا ہے۔ سرمایہ دار گھر بیٹھتا ہے، باس گھر بیٹھتا ہے، مزدور تو مزدوری کر رہے ہیں، چوکیدار چوکیداری کر رہے ہیں، مزدور مزدوری کر رہے ہیں۔ آپ اپنے محلے میں دیکھیں، جہاں جہاں کام جاری ہے مزدور تو اپنا کام کر رہا ہے، سارے مزدور اپنی اپنی ڈیوٹی پہ۔ چھٹی تو ان کو ہے جن کا مزدوری کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اندازہ کریں کہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس چھٹی کا فائدہ بھی مزدور کو نہیں، اور پھر ٹریڈ یونین نے بنا لے، آپ لوگوں کو ایک جتھا بنانے کی اجازت دے لے۔ قانونی طور پر پوری دنیا میں ٹریڈ یونینز کی اجازت ہے، اسی بنیاد پر ٹریڈ یونینز بنتی ہیں، اور بن کے پھر وہ ایک جتھا بنتے ہیں، جتھا بن کے اپنی قوت کو مجتمع کرتے ہیں، سرمایہ دار سے بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کہیں سے قوت لا کے، کہیں سے جوڑ جمع کر کے وہ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں بات کرنے کے قابل ہوں۔ اللہ اکبر! اسلام نے یہ جو تفاوت رکھا ہے، سرمایہ دار کہتا ہے محنت کرو، کما لو، جتنا مرضی کما لو، ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق میں ہے، بنیادی انسانی حق ہے کہ وہ اتنی مرضی ترقی کرے، اس لیے وہ جتنی مرضی ترقی کرے، جتنا مرضی سرمایہ کمائے وہ کما سکتا ہے، گورنمنٹ اس کے اوپر ٹیکس لیتی ہے، یہ غلط معاملہ، لیکن جتنا مرضی سرمایہ کمائے کما سکتا ہے۔ اسلام بھی اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگاتا، لیکن اسلام اس بات پر پابندی ضرور لگاتا ہے کہ معاشرے میں بسنے والے سارے انسانوں کو انسان سمجھے گا، اس کی پابندی لگاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا خیال یہ کہ تم نے کمایا مال، جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میں نے تو اپنے ہنر سے کمایا ہے، اپنی محنت سے مال کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محنت سے نہیں ہوتا مال، مال کا تعلق محنت کے ساتھ نہیں ہے، محنت ایک کمپوننٹ ہے، یہ جو تمہارے ذمہ باتیں رکھی ہیں ان میں محنت بھی ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، محنت انوالو ہوتی ہے، لیکن یہ جو خاص طور پہ درجات معیشت ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے خود بنائے۔ یہ جو آیت سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے پیچھے اصل میں بات یہ تھی، آیت نمبر 31 کے اندر، کہ کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ اگر قرآن نازل ہی ہونا تھا تو کسی سردار پر نازل ہوتا، کسی بڑے آدمی پر نازل ہوتا، علی رجل من القریتین عظیم لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ اعتراض تھا ان کا، یہ قرآن ان دو بستیوں کے سرداروں میں سے کسی سردار پر کیوں نہیں نازل ہوا، یہ اعتراض تھا۔
ان کا خیال 2 بستیوں سے مراد مکہ اور طائف. مکہ کے سردار کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ سیاح سردار جو ہے سب سے زیادہ سیاح وہ ولید بن مغیرہ، اور اسی طرح جو طائف کا سردار ہے عروہ بن مسعود ثقفی، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت سیاح اور بڑا. اب چونکہ اس کے پاس طاقت تھی، اقتدار تھا، غلبہ تھا، سب کچھ تھا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن اگر نازل ہونا تھا یعنی نبوت ملنی تھی تو ان 2 میں سے کسی سردار کو مل جاتی. کیسا کیوں نہیں؟ ایک در یتیم کو مصطفیٰ اور مجتبی بنایا گیا. اس کی بجائے کوئی سردار ہوتا تو معاملات سیدھے ہو جاتے. سردار کے پاس سرداری آتی، ساری دنیا قبول بھی کرتی. عجیب و غریب خیالات تھے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دیتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا رب کی رحمت تقسیم کرنے کی ڈیوٹی ہی کی ہے؟ یہاں رحمت سے مراد نبوت اور رسالت. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جس کو دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جس کو بنے. نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، یہ واقعی چیز ہے. اور رہ گئی سرداری، اور رہ گئی یہ درجات معیشت. ایک آدمی آقا ہے، دوسرا نوکر ہے، غلام ہے. ایک کے پاس اربوں خربوں اس کی دولت اس سے گنی نہیں جاتی، ایک آدمی ہے اس کی دولت ہے ہی نہیں. تو فرمایا تمہارا خیال ہے کہ یہ کسبی ہے، یہ بھی واقعی ہے. نحن قسمنا، ہم نے معیشت تقسیم کی ہے. نحن قسمنا، ہم نے معیشت تقسیم کی، ان کے اسباب معیشت ہم نے تقسیم کی. کوئی ایک آدمی جو ہے وہ سونے کا چمچ لے کے، ہمارے ہاں محاورتاً استعمال ہوتا ہے کہ وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا. ایک آدمی پیدا ہی ارب پتی گھر میں ہوا اور وہ ساری زندگی ارب پتی رہتا ہے. ارب پتی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کا کمال کیا ہے؟ دولت اگر اس کو مل گئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا نحن قسمنا، یہ ہم نے تقسیم کی ہے. کسی کو بڑا بنا دیا، کسی کو چھوٹا بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ درجات معیشت دنیا کی زندگی کے لیے ہے. آخرت میں درجات ہوں گے، آخرت میں بھی درجات ہوں گے، لیکن جو آخرت کے درجات ہیں وہ اعمال اور تقوی کی بنیاد پر ہوں گے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی میں بہتر ہوگا، وہ چاہے ملازم ہو، چاہے وہ کوئی امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو. وہاں درجات کا معاملہ یہ نہیں ہے. دنیا والے ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں. سورہ کہف کے اندر بھی اللہ کریم نے جس امیر آدمی کا قصہ بیان کیا کہ اس کو جو دوسرا بھائی کہتا تھا کہ بھائی تیرے پاس جو کچھ ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، وہ کہتا تھا پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے آخرت ہے ہی کوئی نہیں. پہلی تو بات ہے ہی نہیں. ہوئی بھی اگر ہوئی، اگر میں وہاں گیا بھی تو میری موجیں یہاں بھی لگی ہیں، میری موجیں وہاں بھی لگی ہیں. یہ سرمایہ داروں کو ہمیشہ خیال یہ رہتا ہے. حالانکہ یہ امتحان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. ان سرمایہ داروں کے سرمایہ کی طرف، جو کچھ ہم نے ان کو دنیا کی نعمتیں دی ہیں، اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھا. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، یہ جن کو ہم نے دیا ہے نا، یہ ہم نے ہی دیا. متعنا بھی، ہم نے ان کو سامان دیا. آدمی سمجھتا ہے بڑا اللہ کا کرم. یہ اللہ کا کرم نہیں ہے، یہ امتحان ہے. اگر اس مال میں سے اس نے اللہ کی رضا کما لی تو مال اللہ کا کرم ہے. اگر اس نے اپنی غریبی میں سے اللہ کی رضا کما لی تو غریبی اللہ کا کرم ہے. تو مسئلہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. اس لیے یہ جو درجات معیشت ہیں اس کو بھی کسبی نہ سمجھو، یہ بھی بات نہیں ہے. کسب کرنا، محنت کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے. ہم نے محنت کرنی ہے، جو اسباب اللہ نے دیے وہ کرنے، اختیار کرنے. حلال روزی کے لیے اختیار کرنے، حرام کے لیے نہیں. لیکن اگر کوئی شخص وہی حرام کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اس کوشش کا بدلہ وہ پا لے.
کوشش اس نے کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کو مال مل جائے گا، محنت کی وجہ سے نہیں ملے گا۔ یہ مال آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو بڑی بڑی ڈگریوں والے کنگال ہیں، بڑے بڑے سیانے لوگ تقوی والے کنگال ہیں، اور بڑے بڑے ایسے لوگ ارب پتی ہیں جن کو ایک فقرہ اردو کا نہیں بولنا آتا، عربی انگریزی تو دور کی بات، ارب پتی، میٹرک بھی پاس نہیں کیا ہوا، کچھ بھی نہیں، نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم، کچھ بھی نہیں، نہ ان کو کہیں بیٹھ کے پرے پچایت کی کہیں کوئی ان کے پاس کوئی عقل موت بھی ہے۔ آدمی حیران ہوتا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے؟ اللہ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ جو سرداری ہے نا، یہ جو دولت زیادہ ہونا اور کم ہونا، اللہ فرماتا ہے یہ بھی ہم نے دیا ہوا ہے، یہ ہم نے کیا ہے۔ کس لیے؟ فرمایا یہ صرف ایک تو یہ ہم نے تقسیم ہم نے کی، اس لیے کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ حیثیت کوئی نہیں نا دنیا کی۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة من ماء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اللہ نے دولت کافروں کو بھی دی ہے، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ دی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں کے اندر دندناتے پھرنا یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد انہوں نے جہنم میں چلے جانا۔ اللہ وبئس المصیر، اور بہت وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ۔ بات اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے خود کیا ہے، اس کا مطلب ہے کسی کو اگر اللہ نے سردار بنا دیا ہے تو یہ اس کا استحقاق تھوڑی بن گیا کہ اب نبوت اس کو ملنی چاہیے۔ نحن قسمنا، ہم نے کسی کے دولت زیادہ دے دی، کسی کو تھوڑی دے دی۔ جس کو زیادہ دی اس کا امتحان بڑا ہے، جس کو تھوڑی دی اس کا امتحان چھوٹا ہے۔ جس کے پاس 1 ارب ہے اس کو 1 ارب کا امتحان دینا ہے، جس کو 100 روپیہ ہے جس کے پاس اسے 100 روپے کا امتحان دینا ہے۔ یہ تو امتحان ہے، فرمایا اس لیے آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھا کرو، لنفتنہم فی، ہم نے تو یہ امتحان کے لیے ساری دنیا کو دیا ہوا ہے سب کچھ، لہذا امتحان ہے۔ جس کو یہ سمجھ آ جائے امتحان ہے وہ تو خوش ہوگا غریبی پر کہ شکر ہے اللہ نے مجھے امیر نہیں بنایا، مجھ سے وہ حساب نہیں ہوگا، میں امیر ہوتا تو مجھ سے بھی وہ حساب ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کمپنسیشن رکھی ہے۔ دنیا میں محرومی تو آتی ہے نا بھائی، دل میں محرومی آتی ہے، مزدور بیچارہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، سرمایہ دار 4 ٹکے دے کے خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کا حق دے دیا، اللہ، اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کو حق دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا حق اس کو دے دو، اس کی مزدوری اس کو دے دو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب ہے اس کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جہاں ٹریڈ یونینز بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ ٹریڈ یونینز بنانے کی ضرورت ان کو پیش آتی ہے جن پہ وہ اسلام کا تعارف نہیں ہے۔ ان کو پتا ہے کہ سرمایہ دار حقوق نہیں دیتا، اس سے چھین کے لینے ہیں، اور چھین کے لینے کے لیے قوت کی ضرورت ہے، قوت بنانے کے لیے ٹریڈ یونین بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں مزدوروں کے حقوق کے لیے ٹریڈ یونین کام کرتی ہیں۔ اسلام نے پابند کیا ہے ہر مومن، ہر مسلمان کو کہ بھائی یہ اگر تو بڑا ہے اور وہ چھوٹا ہے، تیرے پاس سرمایہ زیادہ ہے اس کے پاس سرمایہ کم ہے، تو یہ تقسیم اللہ کی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور اللہ نے تجھے اگر اتنا ذہین عقل مند بنا ہی دیا ہے تو اس پر بجائے اترانے کے تجھے اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میں یونیورسٹی میں جاب کرتا تھا، میرا ایک پین تھا، بڑا شریف آدمی، اس نے مجھے بڑی کوشش کی، اس نے کہا جی مجھے میرا کیڈر چینج کروا دیں، یہ کیڈر سے دوسرا کیڈر کروا دیں۔ وہ جو اس کیڈر کی بات کرتا تھا اس کے لیے میٹرک ضروری تھا، اور اس نے میٹرک نہیں کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ یار کوئی طریقہ بنا، میٹرک کر لے تو پھر میں کروا دیتا ہوں، میٹرک رکاوٹ ہے۔ اس بیچارے نے کئی دفعہ میٹرک کا امتحان دیا،
کئی دفعہ نہیں کر سکتا، نہیں ہوتا میٹرک اس کی یادداشت ہی نہیں ہے، اس کو چیزیں یاد ہی نہیں رہتی، اس کے پاس عقل ہی اتنی ہے، اس کے پاس سوچ ہی اتنی ہے، اس کے پاس یہ یادداشت کی قوت ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر ہی نہیں سکتا، وہ میٹرک کر ہی نہیں سکتا۔ اب تمہارا خیال تو یہ ہے کہ اب وہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، اب اس کو رہ جانا چاہیے۔ اسلام کہتا نہیں، اس کو تم کچھ نہ سمجھو تو انسان تو سمجھو، تمہارے جیسے انسان ہے۔ اللہ ربضے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ربضے چلے گئے تھے۔ ربضہ بالکل ایک ایسا مقام تھا جو شہر سے باہر دور مقام تھا، مدینہ سے مکہ کے رستے پر۔ ان کے پیچھے ان کی فلسفی، ان کا جو ذہنی تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پیسے کسی کے پاس ایک درہم بھی ہو تو حرام ہے، اور اس کا ایک ان کا اپنا نقطہ نظر تھا، ان کا ایک اپنا تھیسس تھا۔ بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں انہوں نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی اور ربضے چلے۔ ایک صحابی ہے معروف بن شعیب، وہ کہتے ہیں میں وہاں گیا ربضے میں، تو میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو جیسا حلہ جیسا جبہ ربضے میں رہ رہے ہیں، اور جیسا جبہ ابو ذر نے پہنا ہے ویسا جبہ ان کے غلام نے پہنا ہوا، یعنی پتہ ہی نہ چلے غلام کون ہے اور ابو ذر کون ہے۔ وہی کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے، وہی کپڑے انہوں نے پہنے۔ تو معرور کہتے ہیں کہ میں نے بڑا حیرانگی مجھے ہوئی، تو میں نے کہا ابو ذر یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے کہ جیسا لباس آپ کا اپنا ہے ویسا حلہ حدیث کے الفاظ ہے، حلہ اللہ، جیسا حلہ آپ کا ہے ویسا حلہ ان کا، یہ کیوں ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معرور مسئلہ اصل میں یہ تھا، ایک دفعہ میں کسی غلام سے بات کر رہا تھا، کسی ادنا آدمی سے بات کر رہا تھا، تو میں نے اس کے نسب کی آر دلائی ان کو، عیرتہ فی امہ، میں نے ان کی ماں کے حوالے سے، کوئی بات ہوگی ماں کے حوالے سے میں نے تان کی، تیری تو ماں فلاں ہے، تیرا تو فلاں خاندان ہے، کوئی ایسی بات کہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں عیرتہ، میں نے ان کی ماں کی آر دلائی، تو فلاں کی اولاد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا ابا ذر تیرے اندر کی جاہلیت ختم نہیں ہوئی، تو ابھی جاہلیت کے دور میں رہ رہا ہے۔ اللہ اخوانکم خوانکم، تو کہتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ابو ذر یہ جو تمہارے ماتحت ہوتے ہیں یہ تمہارے بھائی ہوتے ہیں، اخوانکم خوانکم، تمہارے ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہوتے ہیں، لہذا وہی ان کو کھلایا کرو جو خود کھاتے ہو، اور وہی ان کو پہنایا کرو جو خود پہنتے ہو۔ اللہ ولا تکلفوہم ما یغلبہم، اور ان کو ایسی بات، ایسا مشقت والا کام نہ دیا کرو کسی غلام کو، کسی نوکر کو، کسی ماتحت کو جو اس کے لیے مشکل ہو جائے، اس کے لیے کرنا مشکل ہو، ایسا کام ماتحت کو دے دینا تو اس سے کیا ہی نہ جا سکے۔ وہ ان کلفتوہ، اگر ایسا کام اس کے ذمہ لگا ہی دیا، بہت مشکل کام ہے، فرمایا فاعینوہم، پھر خود بھی اس کے ساتھ مدد کیا کرو۔ اب یہ غلام کو، نوکر کو، ملازم کو، مزدور کو چھٹی نہ کرو، اس کے نام کی نہیں کرتے، چھٹی کرنے سے مزدور کو کوئی فائدہ نہیں، اس کو صرف انسان ہی سمجھ لے۔ تو فرماتے ہیں ابو ذر کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جیسا لباس خود پہننا ہے ویسا ان کو پہننا، اور جیسا خود کھانا کھانا ہے ویسا ان کو کھانا کھلانا، اور ان کو مشکل کام بھی نہیں کہنا، اور اگر مشکل کام کہنا ہے تو خود اس کی مدد کرنی ہے۔ جس اسلام نے مزدور کے حق کا تحفظ خود کیا ہے، اور ربضے میں بیٹھا ہوا جلا وطنی کے عالم میں ایک شخص اپنے غلام کی، اپنے ماتحت کی خدمت کر رہا ہے،
اللہ اور حدیث کے الفاظ ہیں جعلہ اللہ تحت ایدیہ. بس ایک بات سوچ لیا کرو، ایک بات سوچ لیا کرو کہ یہ جو تمہارا ماتحت اس کو اللہ نے بنایا ہے نا، اللہ تمہیں بھی اس کا ماتحت بنا سکتا تھا. جعلہ اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے اس کو تمہارا ماتحت بنایا ہے، لہذا ماتحت کو کم از کم انسان ہی سمجھ لو. بس مزدور کو انسان سمجھ لو، سارے کام حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس لیے مزدور کے پسینے سے پہلے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دینے کا بھی معاملہ یہی ہے. اللہ، اور پھر اس سے جو بھی مزدوری لینی ہے اس کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں کہ مزدور کی مزدوری کے بارے میں آجر کو اتنے احکام ہیں، اتنے حکم ہیں کہ اگر وہ مزدوری کے اندر ذرا بھی کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو اسلام نے اصل میں یہی کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جو ماتحت ہے اس کو بھی اور جو آقا ہے اس کو بھی، دونوں کو پابند کیا ہے کہ تم سب اللہ کے ماتحت ہو. اور اس کو کہا ہے غلام کو کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے، ان میں سے ایک وہ ماتحت ہے، ایک وہ غلام ہے، ایک وہ مزدور ہے جو اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے. سبحان اللہ، یہ اس کے لیے ہے کہ حق ادا کرو. مزدور کا امتحان مزدوری ہے اور سرمایہ دار کا امتحان سرمایہ ہے. وہ اس کا امتحان ہے، یہ اس کا امتحان ہے. اور رہ گئی بات اللہ کے ہاں درجات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس غریبی اور مسکینی کا امتحان کے اعتبار سے، امتحان ہونے کے اعتبار سے برابر ہے. البتہ جو محرومی ہے، کہ جو غریبی ہے، یہ محرومی تو ہے کہ امیر لوگ عیاشی کر رہے ہیں، غریب لوگ بیچارے دھوپ میں جل رہے ہیں، تو محرومی تو ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس محرومی کا کمپنسیٹ کر دے گا. کیسے کمپنسیٹ کرے گا؟ فرمایا جو غریب ایمان والے ہوں گے وہ امیر ایمان والوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں. صرف 500 سال پہلے. دنیا کی زندگی اگر 100 سال بھی ہو تو 5 زندگیوں کی کمپنسیشن ہے، اور وہ بھی دنیا کی نہیں، جنت کی. اس سے بڑی کمپنسیشن اور کیا ہو سکتی؟ لہذا مزدور کو اپنی جگہ پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مزدور بنایا ہے. دنیا میں بھی امتحان سوکھا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور جس کو اللہ نے اس کے اوپر آقا بنایا، اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس امتحان میں کامیابی کی کوشش کرنی چاہیے. اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو نہ مزدور ہونے کا کوئی نقصان ہے اور نہ آقا ہونے کا کوئی فائدہ ہے. اگر امتحان میں ناکام ہو گئے تو پھر اس کا بھی نقصان ہے، پھر اس کا بھی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ جو درجات معیشت ہیں ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ایک حدیث بس میں عرض کر دیتا ہوں کہ بہت ساری حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہیں، خاص طور پہ عملی طور پر. یہ چونکہ ہمارے ہاں گھروں کے اندر اکثر ملازمین ہوتے ہیں، میل یا فیمیل، وہ کھانا بناتے ہیں. اللہ اکبر، جب وہ کھانا بنا کے آقا کو پیش کرتے ہیں، اپنے گھر کے مالک کو پیش کرتے ہیں، تو ہم آرام سے بیٹھ کے اپنے کھانا اس نے بنانا ہے، بنا کے اس نے لگانا ہے، اور ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھا کے اٹھ جاتے ہیں. بس ٹھیک، اس کو ملا ہے نہیں ملا ہم نے کبھی خیال نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بخاری کی حدیث، پھر یہ دوسری کتابوں میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا خادم بنا کے دے نا، اس نے کھانا بنایا ہے اور لا کے تمہارے آگے رکھا ہے، تو ذہن میں یہ رکھو کہ دھواں اور گرمی اس نے برداشت کی. اب آپ کے لیے حکم یہ ہے فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، اس کو اپنے پاس، اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بٹھاؤ، اپنے ساتھ بٹھاؤ، ساتھ بٹھا کے ان کو کھانا کھلاؤ. ادھر بیٹھو اور بیٹھ کے کھانا کھاؤ. یہ حکم ہے. لیکن اجازت دے دی کہ اگر ایسا ممکن نہ ہو، مہمان آئے ہوئے ہیں، کھانا کم ہے، کوئی اور وجہ ہے، یا وہ ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، وہ شرماتا ہے، کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو کم از کم کھانا ضرور دے دو اس میں سے. یہ کم از کم بات یہ ہے
کہ اس کھانے میں سے آپ جتنا جو جیسا کھانا آپ خود کھا رہے ہیں اور جو کھانا اس سے پکوایا ویسا کھانا اس کو بھی دے دیں. اگر آپ اس کو دے دیتے ہیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کم از کم عمل ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی بات کا بھی خیال رکھا ہے سبحان اللہ کہ آپ نے کھانا بھی اکیلے نہیں کھا جانا کہ وہ بیچارہ دیکھتا رہ جائے, اور باقی حقوق کا کتنا خیال رکھا ہوگا اور کتنے نفسیاتی کیفیات کا خیال رکھا ہوگا یہ آپ قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا کی ہے جس میں سارے انسان ہیں. لہذا آپ بڑا چھوٹا نہیں ہوتا کوئی, سب انسان ہوتے ہیں. اگر انسان سمجھنا شروع کر دے اور اللہ کی مخلوق سمجھنا شروع کر دے, الخلق عیال اللہ, اور یہ ساری اللہ کے ایک اللہ کی رعیت ہے, اور سب سے بہترین وہ ہے جو اس رعیت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. ہم سب وہ بن جائیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.